حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے جس میں وہ مچھلی میں قید ہو گئے تھے، مولانا رومی نے ایک بہت خوبصورت انداز سے اور بڑا شاندار لیسن فی زمانہ کے بندہ مومن کے لیے ڈیرائیو کر کے پیش کیا ہے۔ اس کے لیے جو انہوں نے مثنوی میں جو اشعار کہے ہیں فارسی کے، ان اشعار میں سے موضوع کے ساتھ براہ راست متعلق 4 اشعار کا میں نے انتخاب کیا ہے اس لیکچر کے لیے۔ تو یعنی یونس علیہ السلام نے جو قوم سے ناراض ہو کر اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی خود سے ایک اجتہاد کر لیا اور وہ چلے گئے قوم کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے، اور وہاں بہت بڑی مچھلی نے ان کو اپنے اندر لے لیا اور وہاں اس میں وہ قید ہو گئے، مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ اور وہاں سے پھر انہیں کیسے نجات ملی، اور ہم جو طرح طرح کے مصائب میں قید ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیسے نجات ملے گی، اس چیز کو مولانا روم نے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح مومنین کو ہم نجات دیتے ہیں جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ اور وہ کیا طریقہ ہے، اس کو ان 4 اشعار میں بہت خوبی کے ساتھ مولا روم نے بیان کیا ہے، اور موجودہ زمانے کے بندے مومن کو خاص پوائنٹس کی طرف، خاص چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں یونس در بطن ماہی پختہ شد، یونس در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بد. گر نبوده او مسبح بطن نون، حبس و زندانش بوده تا یبعثون. این جهان دریاست تن ماهی و روح، یونس محجوب از نور صبوح. گر مسبح شد تو از ماهی رهید، ورنه در وی هضم گشت و ناپدید. وزن شعری کے لیے پھر ناپدید کو ناپدید پڑھا جائے گا، اگر پچھلے اس کو رہید پڑھا جائے گا تو اس کو ناپدید پڑھا جائے گا، اور اگر اس کو رہید پڑھا جائے گا تو اس کو ناپدید پڑھا جائے گا۔ بہرحال میں پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یونس در بطن ماہی پختہ شد، تم بھی یونس زمانہ ہو اور تم بھی مچھلی کے پیٹ میں پک چکے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ مخلصش را نیست از تسبیح بد، جو اس کے خالص بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اخلاص کا تعلق جن کا ہوتا ہے، ان کو تسبیح کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں گر نبودے او مسبح بطن نون، کہ یونس علیہ السلام اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے، جو ان کی مخصوص تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ نہ پڑھتے کہ اے اللہ مشکل کشا آپ ہی ہیں اور آپ بلند و برتر ہیں اور پاک و پوتر ہیں، اور میں جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر چکا ہوں تو مجھے نجات دیجیے، تو یہ اگر وہ نہ کرتے تو حبس و زندانش بودے تا یبعثون، تو ان کی قید اور ان کا زندان تا یبعثون یعنی تا قیامت برقرار رہتا۔ اور پھر فی زمانہ کے انسان پر اس کو کیسے منطبق کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ای جہاں دریاست، یوں سمجھو کہ یہ جہان دریا ہے یا سمندر ہے، اور تن ماہی، تن جو ہے یعنی تن انسانی، جو اسٹرکچر آف ہیومن باڈی ہے، جو ہیومن باڈی ہے، یہ در حقیقت کیا ہے؟
یہ مچھلی ہے، اور روح اس کے اندر مقید یونس ہے، اور یہ اگر تن کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ مقید تر ہوتا چلا جائے گا، اس کو قید سے نجات نہیں ملے گی، یہ تنگی کی طرف جائے گا۔ قید چونکہ تنگی ہے اور حبس ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ مزید تنگ اور مزید محبوس ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ ایسا نہیں کرے گا کہ اپنی روح کو اس زندان سے نکالنے کے لیے تسبیح نہیں کرے گا، حق تعالی شانہ کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ نماز در حقیقت ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کی خاطر، میری یاد کی خاطر۔ تو فرمایا کہ یہ جہاں دریا یا سمندر ہے، اور جو تن ہے، ہیومن باڈی ہے، یہ در حقیقت مچھلی سمجھ لو، اور جو روح ہے وہ اس کے اندر وہ یونس ہے، یونس محجوب از نور صبح، جو صبح کے نور سے، جو ہدایت کے نور سے حجاب کے اندر ہے، تن کے تقاضوں کے حجاب کے اندر ہے، خواہشات نفس کے پردوں کے اندر ہے، مقید ہے روح انسانی۔ اور پھر ہوگا کیا، یعنی اس سے نجات کیسے ملے گی؟ فرماتے ہیں گر مسبح شد تو از ماہی رہیت، اگر تم تسبیح کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ کی یاد کرنے والے بن جاؤ گے، نماز پڑھنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ قرآن اور نماز سب سے بڑے اذکار ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو اللہ نے ذکر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو اس نازل شدہ ذکر کے ذریعے، اور اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز کو قائم کرو میری ذکر کی خاطر، تو نماز کے ذریعے، اور اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ یعنی فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے تم خواہشات نفس اور جسمانی تقاضوں کی قید اس سے باہر آ سکتے ہو، کیونکہ تمہاری روح جو ہے وہ یونس زمانہ ہے، اور تمہارا جسمانی تقاضے جو ہیں، اور جسمانی قیود اور نفسانی قیود جو ہیں، یہ در حقیقت وہ مچھلی ہے جس نے روح کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ روح کو آزاد کرنے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ورنہ درو ہضم گشت و ناپدید، ورنہ تم اس میں گل سڑ جاؤ گے، ہضم ہو جاؤ گے، اور فانی ہو جاؤ گے۔ باقی رہنا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ باقی ہوگے، اور ورنہ بقا بھی فنا ہے۔ حقیقی بقا جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرفان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔